کہ بھائی ملازمین سڑکوں پہ ہیں، یہ کام نہیں کریں گے، ٹیکس کہاں سے آئے گا، ریونیو کہاں سے بنے گا، پیٹرول بنانے کی سمریاں کون بنائے گا، گیس کی سمریاں کون چلائے گا، یہ سارے معاملات کیسے چلیں گے؟ الٹیمیٹلی ہمیں ان ملازمین کو ریلیف دینا پڑے گا، جیسی عوام ویسے حکمران، اور اسی طرح سستی اور اس کے ساتھ چلے رہیں گے تو پیٹرول بھی 300 کا، ساری چیزیں، اور ہو سکتے ہیں آپ کی تنخواہ نہ بڑھائیں، پھر دیکھوں گا میں آپ کہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر میرے سے اس 9 تاریخ کے بعد کوئی بندہ امید نہ رکھے کہ باجوہ صاحب آپ مسیحا تھے، آپ کو نکلنا چاہیے تھا، یا سب کچھ ہے۔ پھر انہی ٹٹو لیڈروں کے پیچھے جائیں جو عملی طور پہ احتجاج کی کال نہیں دے رہے، اپنے اپنے گھروں میں گھس کے بیٹھے ہیں یا اپنے اداروں میں گھس کے بیٹھے ہیں اور مزدور دوستی کی بات کرتے ہیں۔ کوئی منافقین اور بغیرت جو بیٹھے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ عمران خان کی حکومت کے اندر احتجاج کرتا تھا، اس حکومت میں نہیں کر رہا۔ اس حکومت کو آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے، ہم نے جو ٹائم دیا تھا 2 دن ہمیں 2 دفعہ احتجاج کر چکے۔ 9 تاریخ کا احتجاج، تعداد کم ہو یا زیادہ تاریخی احتجاج ہوگا، بتاتا چلوں، اور یہ آخری ہوگا اگر ملازمین نے سنجیدگی نہ دکھائی۔ اس میسیج کو شیئر کریں، ہر صورت میں پاکستان بھر کے ملازم کو ادھر پہنچنا ہوگا، خاص طور پہ اسلام آباد کا ملازم، کہ بلوچستان سے ملازم پہنچ سکتا ہے، کشمیر سے ملازم پہنچ سکتا ہے، پنجاب سے پہنچ سکتا ہے، خیبر پختونخوا سے پہنچ سکتا ہے، تو ہمارا اسلام آباد کا ملازم کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ سیکٹریٹ کا ملازم اپنے کمرے سے نکل کے باہر کیوں نہیں آ سکتا؟ نہیں آئیں گے تو وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ 20 سالوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ ہر صورت میں آپ لوگوں نے اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ کوفہ والا کام انشاءاللہ تعالیٰ نے 10 فروری 2021 کو کیا تھا، نہ ہی اب ہوگا۔ اپ گریڈیشن ہو، خواہ پنجاب کے 7,21,000 ملازمین کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملنا ہو، خواہ بلوچستان کے ملازمین کو کوئی ریلیف ملنا ہو، یا خیبر پختونخوا کے ملازمین کو، یا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، اگر گھروں میں فیس بک پہ بیٹھ کے اس امید کے ساتھ آپ انتظار میں ہیں کہ کوئی ریلیف ملے گا، تو اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیں۔ آج کی IMF کی خبریں آپ کے سامنے سے گزر چکی کہ مشروط کر دیا گیا ہے IMF نے کہ جب تک IMF اجازت نہیں دے گا گورنمنٹ سیلری کے اندر اضافہ وغیرہ نہیں کرے گی۔ یہ گورنمنٹ بہت سے مشکل فیصلے پہلے بھی کر چکی، جس میں ایک ہی ہفتے کے اندر 2 دفعہ 30 روپے پیٹرول کی قیمت ہو، 7 روپے ٹیرف ہو بجلی کے یونٹ کا، یا 45% گیس کے ٹیرف کے اندر جو ہے اضافہ ہو۔ کریں، گورنمنٹ کی پالیسیز ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر۔ سانس لینے کے اوپر بھی ٹیکس لگائیں، یو آر دا گورنمنٹ، آپ لے سکتے ہیں، مگر ملازمین کے پاس ووٹ کا ایک حق ہے، وہ اس کو اس وقت استعمال کریں گے جب الیکشن کا ٹائم آئے گا، اور ملازمین اس ووٹ کے حق کو سنبھال کے رکھے۔ تمام گورنمنٹس جتنی بھی ہیں، موجودہ گورنمنٹ آئی PMLN کی، تمام اتحادی جماعتوں کی، PDM کی، انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ پہ ڈال دی۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے پیچھے نون لیگ کی گورنمنٹ پہ ڈال دیا۔ نون لیگ والوں نے اپنے سے پیچھے پیپلز پارٹی پہ ڈال دیا، پیپلز پارٹی والوں نے اپنے سے پیچھے مشرف پہ ڈال دیا، اور یہ جہاں تک پاکستان جاتا ہے یہ وہاں پہ سارے کا سارا جو ہے نزلہ گراتے ہیں۔ ملازمین تک ریلیف کس نے دیا؟ وہ آئے اور آ کے بولے کہ اس نے یہ کر دیا تھا، میں یہ کر رہا ہوں۔ مشکل فیصلے، جیب، ہاتھ عوام کی جیب میں، 30 روپے یہاں سے لے لیا، 30 روپے یہاں سے بجلی کا۔ ایک مشکل فیصلہ اس گورنمنٹ سے ہم ملازمین نے کروانا ہے کہ یہ بولیں کہ بہت مشکل فیصلہ کر رہے ہیں ہم ملازمین کو، غریب عوام کو ریلیف دینے کا۔ یہ کون سے مشکل فیصلے ہیں ملک کے لیے کہ ملازمین کی جیبوں کے اندر ہاتھ ڈالا جائے؟ اب IMF یہ ڈیسائیڈ کرے گا تنخواہیں بڑھنی ہے یا نہیں بڑھنی۔
ہماری گورنمنٹ ہے, ہم نے اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے لاسٹ سال کی طرح, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا. ہم نے اپنی گورنمنٹ کو مضبوط کرنا ہے, ایک بھرپور احتجاج کر کے, ایک یکجہتی کا مظاہرہ کر کے کہ یہ جا کے بتا سکیں کہ بھائی ملازمین سڑکوں پہ ہیں, یہ کام نہیں کریں گے, ٹیکس کہاں سے آئے گا, ریونیو کہاں سے بنے گا, پیٹرول بنانے کی سمریاں کون بنائے گا, گیس کی سمریاں کون چلائے گا, یہ سارے معاملات کیسے چلیں گے. الٹیمیٹلی ہمیں ان ملازمین کو ریلیف دینا پڑے گا. ہمیں اس گورنمنٹ کو مضبوط کرنا ہے. ریزن وٹ, یہ آخری 2 بجٹ ہیں ان کے, اور موسٹ پروبیبلی آخری بجٹ یہ دے کے چلے جائیں, مگر آئی ایم ایف کے آگے کوئی ان کو سالڈ جسٹیفیکیشن دینی ہے, اور وہ جسٹیفیکیشن یہی ہے کہ ملازم مر گیا, وہ سڑکوں کے اوپر ہے, وہ کام ہی نہیں کرے گا. مگر یہ سب کچھ کرنے ہم نے پرامن رہتے ہوئے اس میسج کو شیئر کریں. ہر صوبائی و وفاقی ملازم تک یہ میسج پہنچنا چاہیے. اور جو گھر میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ہمیں وفاق میں نہیں جانا, ریلیف نہیں ملا, 7,21,000 ملازمین ہیں. 16 مارچ کو کہاں پہ تھے آپ لوگ؟ 1.5 سے 2 درجن پنجاب کے صرف مرد وہاں پہ رات کو موجود تھے. میری 16 مارچ کی آپ ویڈیو دیکھ لیں. میکسیمم 30 سے 40 مرد حضرات وہاں پہ موجود تھے رات کو, اور 300 سے 400 لیڈیز ہیلتھ ورکرز وہاں پہ موجود تھی. یہ ریلیف کی بات کرتے ہیں کہ ان کو وفاق نے استعمال کر لیا یا کسی اور نے. کے پی کے ملازمین نے پہلے کہا کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی, رننگ کی بجائے انیشل بیسک پہ دیا گیا, مگر جب معاملات ٹھیک طرح سے کیے گئے تو کے پی کے اندر 15% رننگ بیسک پے کے اوپر ملا. مینز کہ گورنمنٹ نے وہاں پہ ٹیکنیک آزمائی. یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوا کہ وفاق کی طرف سے کوئی ڈائریکشن آئی گئی غلط گئی ہو. وفاق کے ملازمین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ سارے کے سارے جب معاملات بنے تو وفاقی سیکٹریٹ عملی طور پہ بند تھا. صبح 7 بجے سے بند تھا. 8 بجے کی آپ خبریں اٹھا کے دیکھ لیں, 9 بجے کی اٹھا کے دیکھ لیں. ہمارے صوبائی ساتھی تو 11 اور 12 بجے پہنچے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے صوبائی ملازمین نے وفاقی ملازمین کی طرح سے, مگر وفاقی ملازمین علیحدہ تھے, صوبائی علیحدہ تھے, اکٹھا نہیں ہونے دیا گیا. سب سے زیادہ اگر 10 فروری کو آنسو گیس شیلنگ یا مار پڑی تو وہ وفاقی سیکٹریٹ کے ملازمین تھے. جو قائدین ساتھ چل رہے ہیں وہ اس کی بہتر طور کے اوپر تردید کر سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ وفاقی ملازمین صرف اپنے سر کے اوپر کچھ کر لیں گے تو یہ غلط ہے, اور یہ کہنا کہ صوبائی ملازمین خود سے کچھ کر لیں گے, ہرگز بھی نہیں. اکٹھے ہونا پڑے گا ہم لوگوں کو, اور اس کی زندہ مثال ہے یہ پی ڈی ایم بنی بنائی گورنمنٹ لے گئے, اور یہ آ کے ہماری پی ڈی ایم کی جماعتیں اتفاق اتحاد کے ساتھ آئیں اور اس وقت گورنمنٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے یا غلط ہے, دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ, مگر آئینی طور کے اوپر عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے, اتفاق اتحاد کے ساتھ آئیں. یہ 9 تاریخ کا احتجاج آخری ہوگا, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس, یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب کے 7,21,000 ملازمین کا وفاق جو صوبائی ملازمین ہیں وہ بوجھ اٹھائیں. درجن بھر قائدین اور ملازمین 7,21,000 گھروں میں بیٹھے رہیں, ہرگز نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ رحمان باجوہ اور میرے ساتھ درجن بھر یا 2 درجن جو تنظیمیں ہیں وہ وفاق کی 3.5 لاکھ ملازمین کا بوجھ اٹھائیں, اور باقی تنظیموں کے قائدین خواب خرگوش کے مزے لیتے رہیں اور عیاشیاں کرتے رہیں کہ ٹی پارٹی, کبھی کوئی پارٹی, کبھی کوئی پارٹی. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یہ ملازمین کا کام ہے کہ اپنے قائدین کو جھنجھوڑے جگائیں, بازو سے پکڑ کے لائیں یا ٹانگوں سے گھسیٹ کے لائیں, کہ اگر وہ سنجیدہ ہیں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس, رحمان باجوہ یا کسی دوسرے سے مسئلہ ہے, ڈیٹ علیحدہ رکھیں, پریس کلب رکھیں, سرینا رکھیں, میریٹ رکھیں, جگہ علیحدہ رکھیں. ان کو آنا پڑے گا 9 اور 10 تاریخ کو, نہیں تو یہ تاریخ کے مجرم ہوں گے اور ان کو انشاءاللہ تعالی بے نقاب کیا جائے گا.
ہماری کسی یونین ایسوسی ایشن کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، مگر ذاتی ہے نا پروٹوکول، کہ کس ہر بندے کو پروٹوکول دیا جائے مذاکرات کے اندر، فوٹو سیشن میں کوئی آگے رہ گیا یا پیچھے رہ گیا، میں نے اس لیے نہیں آنا، تو یہ ملازمین کے ساتھ ٹوپی ڈرامہ بند کیا جائے کہ آپ ملازمین دوست لیڈر ہیں یا ملازمین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تمام ملازمین کے لیے میسیج ہے، اس پوسٹ کو شیئر کریں۔ 9 تاریخ کے بعد اپ گریڈیشن کا کوئی نہیں پوچھے گا، میں واضح طور پہ بتا رہا ہوں، اور نہ ہی اس کو جواب دیا جائے گا، آ کے بیٹھنا پڑے گا۔ جتنا ٹائم گورنمنٹ نے لینا تھا ہم دے چکے، کوئی ایڈہاک ریلیف الاؤنسز کے ضم کرنے کا نہیں پوچھے گا، کیونکہ اس بجٹ کے بعد بجٹ گزر جائے تو ایڈہاک ریلیف الاؤنسز ضم نہیں ہو سکتے، واضح طور پہ بتا دوں۔ پچھتاوے سے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، ٹائم گزر گیا، ایڈہاک ریلیف بجٹ گزر گیا، ایڈہاک ریلیف الاؤنسز ضم نہیں ہو سکتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس، بجٹ گزر گیا، یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ امید آل گورنمنٹ امپلائیز، گرینڈ الائنس، باقی سارے قائدین کرتے ہیں، کرتے رہیں۔ میرے سے مت رکھیے گا کہ موسم بہتر ہو تو ٹھنڈے کے موسم کے اندر آئیں، پھر میں 8 مہینے محنت کروں اور پھر ملازمین کو 15%، 25% یا کچھ لے کے دے دیں بجٹ سے ہٹ کے۔ دس از دا ٹائم۔ مصدقہ اطلاعات ہیں، 100 ارب روپیہ رکھ دیا گیا ہے، مزید ہم رکھوا سکتے ہیں۔ ملازمین کا کام ہے کہ تمام ساتھیوں کو جگائیں، خاص طور پہ وفاقی سیکٹریٹ کے ملازمین کے لیے یہ پیغام ہے، اور وفاقی ملازمین کے لیے۔ آج 6 تاریخ کو پروٹیسٹ کی کال تھی، دن 10 سے 11 بجے ہم نے پروٹیسٹ کیا، کل بھی دن 10 سے 11 بجے، ایگزیکٹ ٹائمنگ 10 سے 11 بجے کی ہے۔ ہر صورت میں شرکت کریں، اس میسج کو شیئر کریں، ہر پاکستان کے ملازم تک جانا چاہیے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اور میں اسی طرح سے ملازمین، آج مجھے جس طرح سے افسوس ہوا، ہماری تعداد اس طرح سے نہیں تھی، ہم بتا بھی نہیں سکے، بہت اچھا کر رہی ہے گورنمنٹ، یہ اسی لائق ہے۔ اگر پہلے 30% بڑھایا گیا تھا، یہ عوام باہر نکل آتی، میں دیکھتا دوسرا 30% کیسے بڑھتا تھا۔ جو آپ کے لیے قائدین کسی صوبے کے ہوں، وہ آپ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، رزلٹ نہیں ملتا، آپ کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عملی طور پہ کتنے بندے آتے ہیں؟ 7,21,000 پنجاب کے ملازمین بتائیں، 6.5 لاکھ کے PK کے ملازمین بتائیں۔ اس میسج کو شیئر کریں، جیسی عوام ویسے حکمران، اور اسی طرح سستی اور اس کے ساتھ چلے رہیں گے تو پیٹرول بھی 300 کا، ساری چیزیں، اور ہو سکتے ہیں آپ کی تنخواہ نہ بڑھائیں، پھر دیکھوں گا میں آپ کہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر میرے سے اس 9 تاریخ کے بعد کوئی بندہ امید نہ رکھے کہ باجوہ صاحب آپ مسیحا تھے، آپ کو نکلنا چاہیے تھا، یہ سب کچھ ہے۔ پھر انہی ٹٹو لیڈروں کے پیچھے جائیں جو عملی طور پہ احتجاج کی کال نہیں دے رہے، اپنے گھروں میں گھس کے بیٹھے ہیں یا اپنے اداروں میں گھس کے بیٹھے اور مزدور دوستی کی بات کرتے ہیں۔ دس از دا ٹائم کہ بجٹ کے اندر مزدور کی کم از کم اجرت بڑھا سکتے ہیں، دیگر کوئی ایشوز ہیں تو ان کو ہم ہائی لائٹ کروا سکتے ہیں۔ تو ملازمین کے لیے میسیج ہے، اس میسیج کو شیئر کریں۔ اس وقت بھی میرے والد بھی، والدہ بھی ہسپتال میں، اور یہ میسیج صرف اسی لیے کر رہا ہوں کہ کوئی منافقین اور بغیرت جو بیٹھے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ عمران خان کی حکومت کے اندر احتجاج کرتا تھا، اس حکومت میں نہیں کر رہا۔ اس حکومت کو آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے، ہم نے جو ٹائم دیا تھا 2 دن، ہمیں 2 دفعہ احتجاج کر چکے۔ 9 تاریخ کا احتجاج، تعداد کم ہو یا زیادہ، تاریخی احتجاج ہوگا، بتاتا چلوں، اور یہ آخری ہوگا اگر ملازمین نے سنجیدگی نہ دکھائی۔ اس میسیج کو شیئر کریں، ہر صورت میں پاکستان بھر کے ملازم کو ادھر پہنچنا ہوگا، خاص طور پہ اسلام آباد کا ملازم، کہ بلوچستان سے ملازم پہنچ سکتا ہے، کشمیر سے ملازم پہنچ سکتا ہے، پنجاب سے پہنچ سکتا ہے، خیبر پختونخوا سے پہنچ سکتا ہے، تو ہمارا اسلام آباد کا ملازم کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ سیکٹریٹ کا ملازم اپنے کمرے سے نکل کے باہر کیوں نہیں آ سکتا؟ نہیں آئیں گے تو وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ 20 سالوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔
ہر صورت میں آپ لوگوں نے اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے. کوفہ والا کام انشاءاللہ تعالیٰ نے 10 فروری 2021 کو کیا تھا. نہ ہی اب ہوگا. پاکستان بھر سے جو ملازمین آئے تھے, وفاقی سیکریٹریٹ, کور کمیٹی اور میرے ساتھ الائنس میں جتنی تنظیمیں موجود ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ تاریخی استقبال بھی کریں گے, ان کا ساتھ بھی دیں گے. اور تب تک یہ ہمارا دھرنا جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات انشاءاللہ تعالیٰ پورے نہیں ہو جاتے. یہ آپ سے وعدہ ہے. مطالبات میں ایک دفعہ پھر سے دہراتا چلوں. تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنا, کم از کم تنخواہ اور پینشن میں 50% اضافہ, تنخواہوں کی تفریق کو ختم کرتے ہوئے ہاؤس رینٹ, میڈیکل, کنوینس الاؤنس. اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلا ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے وفاقی ملازمین کی تمام کی اپ گریڈیشن, ایڈ ہاک ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ملازمین کو جو ہے ریگولر کرنا, کلاس 4 اور ہمارے جو ڈسیبل امپلائیز ہیں ان کے لیے کم از کم الاؤنس جو ہے 10,000 روپیہ کرنا, اور مزدور کی کم از کم اجرت اس کے اندر ہم نے 30,000 روپیہ رکھی ہے. یہ میجر ڈیمانڈز ہیں. اس سے ہٹ کے پینشن کمیشن کو ہم تمام تر تفصیلات دے چکے. انشاءاللہ تعالیٰ دس از دا ٹائم. اس میسج کو شیئر کریں. 9 تاریخ کو اگر یہاں پہ تعداد نہیں آئی تو کوئی ملازم کسی صورت میں یہ نہیں پوچھے گا کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا. اور ایڈوانس میں ہفتے کی چھٹی انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ لوگوں کی ہو جائے گی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مگر ہفتے کی چھٹی ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو ہمارے گھر کی بھوک ہے, ہمارے گھر کی دوائیں ہیں, ہمارے اخراجات ہیں, ہمارے بچوں کی فیسیں. ہمیں ان چیزوں کے اوپر جانا ہے. تمام یونینز, ایسوسیشنز, جہاں تک میسج پہنچ رہا ہے, تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اپنے قائدین کو فورس کریں کہ اگر انہیں ایشو ہے, پیغام نہیں پہنچا, تو ہر صورت میں بجٹ کے دن جو ہے 9 تاریخ کو اسلام آباد پہنچے. اس میسج کو شیئر کریں. بہت شکریہ.